آپ جو اس وقت آن لائن دیکھ رہے ہیں یا بعد میں دیکھیں گے، نیو لائف چرچ کی طرف سے ایک بار پھر آپ کو نیا سال مبارک ہو۔ اور آج کا جو مضمون ہے، خیال ہے تھوڑی دیر کے لیے، وہ بہت بریف ہوگا، اس لیے جو بھی دیکھ رہے ہیں چرچ میں یا آن لائن، پلیز اپنی ٹینشن کو ڈائیورٹ نہ کریں۔ اور اس مضمون کا مطلب یہ نہیں کہ جو دوسرے نبی یا پیغمبر ہیں ہم ان کو ڈاؤن کرتے ہیں یا ان کی عزت نہیں کرتے۔ پاکستانی نیو لائف چرچ جتنے بھی خدا کے نبی، رسول، پیغمبر ہوئے ہیں، خدا کے بندے بندیاں ہوئے ہیں، پاکستانی نیو لائف چرچ ان کی خدمت کو، کمٹمنٹ کو، قربانیوں کو سلوٹ کرتا ہے۔ لیکن کلام میں کہاں جس کی جو جگہ ہے ہم اس کی بات کر رہے ہیں، اور میسج ہوگا جیزس از مور دین اے پرافٹ۔ Jesus is more than a prophet۔ خداوند یسوع مسیح نبیوں سے علیحدہ ہے، انوکھا ہے، بڑا ہے، سپر ہے۔ بہت بریف ہوگا، اس لیے اس وقت سنیں یا بعد میں سنیں، دھیان سے سنیں۔ گاسپل اکارڈنگ ٹو جان، اس کا 14 باب ہے، جو کہ مسیحی ایمان کی بہت اعلیٰ سیڑھی ہے، یقین ہے، تسلی ہے۔ The beloved John chapter 14 first few verses، تمہارا دل نہ گھبرائے، تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو۔ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، کیونکہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، اور اگر آ کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں گا تو پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا، تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو۔ قادر خدا تیرے کلام کے لیے، جو ہم سب کی راہ کے لیے روشنی اور قدموں کے لیے چراغ ہے، تیرا شکر کرتے ہیں، خصوصاً کلام کے حصہ کے لیے جو کہ مسیحی ایمان کی سب سے بڑی امید اور تسلی ہے کہ تو آسمانوں میں ہے، زندہ ہے، اور پھر آئے گا، اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ لے جائے گا۔ اس کلام کے وسیلہ سے ایمانداروں کو برکت دے، اور جو خداوند تیرے بیٹے کی پہچان سے دور ہے ان کو شناسائی عطا کر، مدد کر، رہنمائی کر، برکت دے، خدا باپ بیٹے پاک روح کے نام سے، آمین۔ جیسا میرے عزیزوں میں نے یہ عرض کیا ہے کہ آج کا خیال مضمون خداوند یسوع مسیح نبیوں سے بڑا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی نبی کمزور تھے، انہوں نے ٹھیک کام نہیں کیا، لیکن خدا نے جہاں جہاں جس کو رکھا ہے ہم اس کی بات کر رہے ہیں۔ ہم نبیوں کی خدمت کو، ان کی کمٹمنٹ کو، ان کی قربانیوں کو سلوٹ کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، کیونکہ اس لیے تو ہمارے پاس بائبل ہے کہ ہم ان کی زندگیوں کو پڑھیں اور سیکھیں اور آگے بڑھیں۔ چند باتیں جو مسیح یسوع کو دوسروں سے یونیک کرتی ہیں، بائبل مقدس میں بھی ہیں، اور دنیا کی تاریخ بھی اس کی شاہد ہے۔ رومن ہسٹری ان باتوں کی گواہی دیتی ہے۔ یروشلم شہر کی تاریخ اس کی شاہد ہے۔ مختلف مذاہب کی کتابیں ان باتوں کا ریفرنس دیتی ہیں۔ انسان، فرشتگان
اور خدا خود ان باتوں کی تصدیق کرتا ہے. کائنات اور مخلوقات ان باتوں کی گواہ ہے. سو بریفلی، ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے ہم، بریفلی جن باتوں کی ہم بات کر رہے ہیں. پہلی بات، سب انبیاء، سارے انسان، they did great things. We love them, we respect them, but they all born from a man and woman. پہلا پوائنٹ، خدا یسوع مسیح کیسے سپر ہے، علیحدہ ہے، یونیک ہے. اس کی پیدائش فرق طریقے سے ہوئی، روح القدس کی قدرت سے ہوئی. باقی سب انبیاء کی پیدائش نارمل طریقہ سے ہوئی. خدا یسوع کی پیدائش انوکھے طریقہ سے ہوئی. نمبر 2، کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ مجھ میں کون گناہ ثابت کر سکتا ہے. یہ صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کی ایک ہی ہستی ہے جس نے دوستوں اور دشمنوں کے سامنے یہ دعویٰ کیا، تم میں کون گناہ ثابت کر سکتا ہے. خداوند یسوع مسیح کی پاکیزگی، خداوند یسوع مسیح کی شخصیت کو ہم سلوٹ کرتے ہیں. جب ہم خداوند یسوع مسیح کی بات کرتے ہیں، گزرے دنوں ہم نے کرسمس، نیو ایئر سیلیبریٹ کیا، تو ہم مقدسہ ماں مریم کی پاکیزگی اور کمٹمنٹ کو سلوٹ کرتے ہیں. اور جب ہم وہ ساری کہانی پڑھتے ہیں تو مقدس یوسف 3-4 دفعہ خدا نے اس کہا یہاں چلا جا، وہاں چلا جا، یہ کر لے، وہ کر لے. سو مقدس یوسف کو بھی ہم سلوٹ کرتے ہیں جس نے خدا کی مرضی کو جانا، مانا اور عملی جامہ پہنایا. ہمارے لیے، انسان کے لیے، جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک دنیا رہے گی، سب سے بڑی، سب سے ضروری بات یہی ہے کہ انسان خدا کی مرضی کو جانے اور خدا کی مرضی کو پورا کرے. کئی بار ہم جان نہیں سکتے، کئی بار جان کر پورا نہیں کر پاتے. پہلی بات پیدائش فرق ہے، دوسری بات دعویٰ فرق ہے، تیسری بات جب نبی کلام کرتے تھے خداوند نے یہ فرمایا ہے، خداوند نے یہ کہا ہے، کیونکہ خداوند ان کو بتاتا تھا. لیکن خداوند یسوع نے، کیونکہ وہ خود خدا تھا، اس لیے اس نے خود کہا ہے، اے لازر قبر میں سے نکلا. وہ نائن شہر کی بیوہ ہے پہلے ہی، پھر ایک ہی بیٹا ہے، اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے، جنازہ جا رہا ہے. خداوند یسوع کہتے ہیں جنازے کو روکو. اے جوان اٹھ بیٹھا اور بولنے لگا. بہت سی باتیں ہم پڑھتے ہیں کلام مقدس میں کہ خداوند یسوع دوسرے انبیاء سے فرق یہ تھا کہ وہ خدا سے دعا کرتے تھے، لیکن خداوند یسوع بیماریوں کو، موت کو، طوفانوں کو خود حکم دیتے تھے، اے طوفان تھم جا. طوفان تھم جاتا تھا. مخلوق سے کہا اٹھ، اپنی چارپائی اٹھا، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا تیرے گناہ معاف ہوئے. کسی اور نبی نے کسی کے گناہ معاف نہیں کیے کیونکہ وہ انسان تھے. یہاں پہ خدا ہے. خدا کے عظیم خادم پاسٹر ازکیل شروز، وی سلیوٹ اور منسٹری اینڈ کمٹمنٹ. تیری باتوں میں ہم نے کیا دیکھا؟ کبھی انسان، کبھی خدا دیکھا. چوتھی بات گناہ معاف کرنے کی، اور پانچویں بات سب نبیوں نے مختلف معجزات کیے. ان کی منسٹری کو
کمٹمنٹ کو سلام کرتے ہیں، قدر کرتے ہیں. اور جو دوسرے مذہب سے آپ تعلق رکھتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، یہ آپ بعد میں دیکھیں گے. آپ کا جو بھی عقیدہ ہے، آپ کا جو بھی مذہبی لیڈر ہے، ہم ان کی خدمت کے لیے، اچھے کاموں کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں. لیکن جن کو کمپیریٹیو اسٹڈی کا شوق ہے، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان باتوں کو سنیں. ضرور نہیں کہ آپ کرسچن ہوں، لیکن انفارمیشن کسی بھی مذہب کی لینا اچھی بات ہے. کہتے ہیں کہ نالج از اے پاور. وہ مذہبی باتیں ہوں، وہ دنیاوی باتیں ہوں، جتنا ہم سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، ایکومولیٹ کرتے ہیں، اچھی بات ہے. تو پانچویں بات ہم کر رہے ہیں کہ سب نبیوں نے مختلف یا چند معجزات کیے. صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کے بارے لکھا ہے کہ اس نے ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کیا. باقیوں نے بہت کچھ کیا ہے، ان کے لیے خدا کا شکر ہے، لیکن باقیوں نے سارے معجزات، ساری بیماریاں، سارے روگ دور نہیں کیے. صرف اور صرف خداوند یسوع کے بارے لکھا ہے کہ اس نے ہر طرح کی بیماری، ہر طرح کی کمزوری کو دور کیا، ایون مردوں کو حکم دیا. اس لیے اس کا نام عجیب، مشیر، خدا قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہے. کافی سال ہوئے، واشنگٹن ڈی سی میں ایک مسلم مذاہب کی میٹنگ تھی. سیاسی بھی تھے، مذہبی بھی تھے. تو ایک گورا پاسٹر، اس نے دعا کی، یسوع کا نام لیا تو کہتا ہے پیس بی اپان ہم. تو یہ باجی میری اور بھائی کمرے میرے ساتھ تھے. تو میں نے کہا باجی اس نے تو الٹا کام کر دیا. کہتے ہیں ٹھیک ہے، بعد میں اس سے بات کریں گے. تو میں نے وہ گورے پاسٹر کو کہا کہ وائی یو ریپیٹ دس پیس بی اپان. وہ جو کہہ رہے تھے. تو میں نے کہا ضروری تھوڑا جو وہ کہہ رہے ہیں وہی کہنا ہے، اس کو تو پیس چاہیے. کتنی عجیب بات ہے کہ مذہبی لیڈر کے لیے، مذہبی رہنما کے لیے پہلی بات تو خدا ہے، اور دوسرا مذہبی لیڈر ہے جس بھی عقیدے میں کوئی ہے. اگر اس کو ہماری یا عوام کے پیس کی ضرورت ہے تو پھر اس کے پاس کیا ہے؟ خداوند یسوع نے تو کہا میں اپنی سلامتی تمہیں دیتا ہوں، میں اپنا پیس تمہیں دیتا ہوں. اور ایسا پیس ہے جو دنیا نہیں دے سکتی. تو میرے عزیزو، جب ہم ان باتوں کو سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نبیوں سے کیسے مختلف ہے، اعلیٰ ہے، بہت سادہ میسج ہے، لیکن یہ ہمارے ایمان کو بہت مضبوط کرے گا. اور جو کمپیریٹیو اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں یا کرتے ہیں، ان کے لیے ایک اچھا موقع ہوگا کہ ان باتوں کو نوٹ کر لیں. ساتویں بات ہے، خداوند یسوع مسیح مقصروں کی شفایت کے لیے ہمیشہ زندہ ہے. اس کو نہیں چاہیے کہ پیس بھی اپان ہم. وہ خود زندہ ہے اور ہماری شفایت کرتا ہے. خداوند یسوع نے دعویٰ کیا، اعلان کیا مکاشفہ پہلے باب میں کہ میں مر گیا تھا، اب زندہ ہوں اور ہمیشہ زندہ رہوں گا. کسی اور نبی نے sometime we go to their grave, they are very decorated, beautiful, nice looking, but they are under the ground. لیکن دنیا میں جیسے میں نے کہا کہ ان باتوں کی کائنات اور مخلوقات، زمین اور سامان گواہ ہے. جن کو موقع ملا ہے ہولی لینڈ جانے کا، وہاں لوگ یہ دیکھنے جاتے ہیں کہ وہاں کچھ نہیں ہے. دروازے پہ وہی لکھا ہے جو بائبل میں لکھا ہے، He is not here, He is risen. کسی اور نبی کی قبر جو مر گئے، جو زندہ اٹھائے گئے، وہ الگ ٹاپک ہے. لیکن جو مر گئے وہ دفن ہے، مٹی کے اندر ہے، قبریں سجی ہیں. لیکن صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کی قبر خالی ہے، اور
جو حوالہ ہم نے پڑھا کہ میں جاتا ہوں تمہارے لیے جگہ تیار کروں، اس کے جانے کے فرشتے بھی گواہ ہیں، انسان بھی گواہ ہے، یروشلم کی گلیاں اس بات کی گواہ ہیں کہ خدا نے یسوع مسیح ان سڑکوں میں، ان گلیوں میں پھرتا رہا۔ یہ کوئی لکی چھپی بات نہیں ہے۔ دنیا کی تاریخ، رومی تاریخ، یروشلم کی تاریخ، دوسرے مذاہب، ان ساری باتوں کے گواہ ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی شخصیت فرق ہے۔ صرف اس نے کہا کہ میں الفا اور اومیگا، اول اور آخر ہوں، میں مر گیا تھا، اب زندہ ہوں اور ابدالآباد زندہ رہوں گا۔ اس نے کہا کہ اس سے پیشتر ابراہیم تھا، میں ہوں۔ کسی اور نے یہ دعویٰ نہیں کیا۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نبیوں سے اتم ہے، اعلیٰ ہے، افضل ہے، الگ ہے۔ اور 10ویں بات ہے، میں باپ میں سے نکلا اور آیا ہوں۔ کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں باپ میں سے نکلا اور آیا ہوں، صرف خداوند یسوع نے۔ وہ جو حوالہ ہم نے پڑھا، میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں، کسی اور نے یہ پرامس، یہ تسلی اپنے شاگردوں کو، اپنے حواریوں کو نہیں دی کہ میں جا رہا ہوں، آسمان پر جا رہا ہوں، خدا کے پاس جا رہا ہوں، اور وہاں میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں گا۔ بالکل سادہ باتیں ہیں، لیکن یقیناً ہم سب کی ایمان کی مضبوطی کے لیے ہیں، اور جو کمپیریٹیو اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک اچھا موقع ہے کہ ان باتوں کو انفارمیشن کے لیے نوٹ کریں۔ 12ویں بات ہے، ہر ایک گھٹنا مسیح کے آگے جھکے گا اور ہر ایک زبان اس کا اقرار کرے گی۔ جب ہر ایک کی بات آتی ہے تو پھر ساری انسانیت کی، وہ آدم سے لے کے آخری انسان تک، وہ ایوریج انسان ہوں میری طرح، وہ بڑے پہنچے ہوئے نبی ہوں، پیغمبر ہوں، رسول ہوں، ہر ایک زبان اس کا اقرار کرے گی اور ہر ایک گھٹنا اس کے آگے جھکے گا۔ اس لیے میرے عزیزو، ہم خدا کا شکر کرتے ہیں مسیحی ایمان کے لیے۔ اور 13 جو پوائنٹ ہے، یسوع نے کہا میں دنیا کا نور ہوں۔ کسی اور نے یہ دعویٰ نہیں کیا، کسی اور نے یہ نہیں کہا کہ میں دنیا کا نور ہوں۔ اور پھر خدا نے یسوع نے کہا تم دنیا کے نور ہو۔ اگر گوگل پہ جا کے انوینشن کی ریسرچ کریں تو 99% انوینشن جس نے آج دنیا کو ایک ولیج بنا دیا ہے، 10-12 گھنٹے کے بعد آپ دنیا کے دوسرے کونے پہ پہنچ جائیں گے۔ اب ایک نیا پلین بن رہا ہے جو ان سارے پلینوں سے تیز ہوگا، وہ 5-6 گھنٹے میں دوسری طرف پہنچ جائے گا۔ لیکن آپ نے امریکہ میں رہنا ہے، امریکہ سب سے اچھا ہے۔ 4-5% لوگ ہیں جن کو یہ سہولتیں دنیا میں میسر ہیں جو ہمیں میسر ہیں۔ میں دنیا کا نور ہوں اور تم دنیا کے نور ہو، اس بات کو کلام نے ثابت کر دیا ہے انسانوں کی زندگی میں۔ یہ ساری انوینشن جن سے لوگ، انسانیت فیضیاب ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی، وہ خدا کے لوگوں کو خدا نے فضل دیا ہے۔ ایک بہت بڑا لیڈر تھا، وہ ڈیتھ سے پہلے کہتا ہے I'm searching for light. It's a good thing. It's a good aim. It's a good destination. I'm searching for light. لیکن ہمیں تو خدا کا شکر کرنا ہے کہ یسوع مسیح لائٹ ہے، اور اس نے ہمیں بھی لائٹ کہا ہے، اور اس نے دنیا کو اپنے لوگوں کے وسیلہ سے لائٹ دی ہے۔ سو مسیح کی جب ہم شان کی بات کرتے ہیں، عظمت کی بات کرتے ہیں، کیریکٹرز کی بات کرتے ہیں،
तो we salute the other prophet and apostles, other must be leader. We love them, we respect them. और जो भी आपका अकीदा है आपको मुबारक हो। लेकिन हम अपनी बात कर रहे हैं, हम बाइबल मुकद्दस की बात कर रहे हैं, हम कलाम की बात कर रहे हैं, हम अपने ईमान की बात कर रहे हैं। किसने ये नहीं कहा कि राह और हक और ज़िंदगी मैं हूँ। किसने ये नहीं कहा कि ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ, ज़िंदगी का पानी मैं हूँ, ज़िंदगी का दरवाज़ा मैं हूँ, दुनिया का नूर मैं हूँ। और किसी ने ये भी नहीं कहा कि जो मेरी पैरवी करेगा कभी अंधेरे में ना चलेगा। सो मेरे अजीज़ों, हमें कभी भी ये फील नहीं करना चाहिए कि हम मसीही हैं, हम मुख्तलिफ मुल्कों में बहुत पीछे हैं, बहुत नीचे हैं, पुअर हैं, रंग काले हैं। ये सारी बातें शायद दुनिया में 1% हो, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो देखते हैं गोरों को, उनकी पर्सनैलिटी को। किसी ने फेसबुक पे डाला हुआ था, इंग्लैंड में एक कपल गया, बड़ा खुश हुआ, तो उन्होंने फेसबुक पे डाला कितना खूबसूरत ये बिल्डिंगें हैं, शहर है, सड़कें हैं। तो बजाय इसके अप्रिशिएट करने के, वो एक इंडियन कहता है, उसका जवाब ये देता है कि ये सारी दौलत इंडिया से उधर लेके गए हैं। कुछ ले गए होंगे क्योंकि वो मालिक थे उस वक्त, मालिक कुछ भी कर सकता है, लेकिन सारी नहीं। जो इंडिया पाकिस्तान की ज़मीन ज़रख़ेज़ है और फार्मिंग के लिए बहुत बेहतर है, दुनिया में चंद एक मुल्क ऐसे हैं जहाँ इतनी ज़्यादा अच्छी ज़मीन है जहाँ फार्मिंग हो सके। और फार्मिंग जो है ये जब से दुनिया बनी और जब तक दुनिया कायम रहेगी, ये इंसानियत को ज़िंदा रखने के लिए, रोटी पाने के लिए नंबर 1 जो सोर्सेज है वो फार्मिंग है। सो खुदा का शुक्र है कि हम मसीही ईमान में हैं और मसीही ईमान में ज़िंदा हैं और मसीही ईमान में ज़िंदा रहना चाहते हैं, ताकि वो रेफरेंस जो हमने पढ़ा है कि खुदा यीशु ने वादा किया जॉन द बिलवड 14 बाब में पहली चंद आयत में, तुम्हारा दिल न घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, और आऊँगा तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा, ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी हो। खुदा इस कलाम के वजह में बरकत दे। आमीन।